آج ہمارا سلوک کیا ہے؟ آج ہمارا سلوک یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر کریں گے. وہ میری مدد کرے گا تو میں کروں گا، وہ اچھا چلے گا تو میں اچھا چلوں گا، وہ عزت دے گا تو میں عزت دوں گا، اگر وہ برا کرے گا تو ہم بھی کسی سے کم نہیں. آج ہمارا رویہ یہ ہے. فرمایا نہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. مولانا عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ، ان کی مسند پر ان کی مسجد میں بیٹھ کر آپ کے سامنے میں درس دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بہت چھوٹی عمر میں ان کے دروس بعض میں نے حیدرآباد میں سنے تو ایک اس وقت سے محبت ان سے بھی اور ان کی اولاد سے بھی الحمدللہ دل میں موجود ہے. اور کافی سالوں سے میری تمنا تھی لیکن کہہ نہ سکا، اور شاہد بھائی نے بھی دیر کر دی، دعوت نہیں دی. تو الحمدللہ آج یہ موقع ہمارے بھائی اشتیاق کے ذریعے حاصل ہوا ہے، اشفاق بھائی کے ذریعے حاصل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ساتھیوں کا آنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بتائے ہیں. زندگی گزارنے کے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضابطے ہیں. ان اصول و قواعد کی روشنی میں اگر سارے مسلمان اپنی زندگی گزارے تو ایک نیک معاشرہ پیدا ہو جائے گا جس میں کوئی کسی سے لڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی غیبت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی پر الزام نہیں لگائے گا، کوئی کسی کا مال نہیں کھائے گا، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے مال پر حملہ نہیں کرے گا، بلکہ ایک نیک محبتوں بھرا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے اگر ہم سب ان اصولوں کی پابندی کریں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط عطا کیے ہیں. ان اصولوں اور ان قواعد میں سے صرف ایک اصول اور ایک قاعدہ اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ضابطہ آپ کے سامنے آج کی اس مختصر مجلس میں، اس محفل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ ضابطہ اور اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور قرآن و حدیث میں بار بار اس ضابطے اور اصول کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. وہ ضابطہ اور اصول ایسا ہے کہ اس ضابطے اور اصول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں افضل الایمان قرار دیا ہے کہ سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ اس اصول اور ضابطے پر عمل کیا جائے. صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے لیے
اس اصول کو لازم قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بہت مشہور ہے، ہم نے کئی بار سنی اور سنائی ہے، لیکن اس کی وضاحت اور اس کا مفہوم اور اپنی پوری زندگی میں اس پر عمل کرنا، اس سوچ اور فکر کو پیدا کرنے کے لیے میں آپ کا کچھ وقت لوں گا۔ وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان تم میں سے کسی کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ادھورا رہے گا، ناقص رہے گا۔ کب تک؟ جب تک تم اس اصول پر عمل نہ کر لو۔ اصول یہ ہے کہ ہر ایک تم میں سے جو معاملہ، جو رویہ، جو طریقہ، جو سلوک اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ پوری زندگی کا یہ اصول ہے، پوری زندگی کا۔ ہمارے کاروباری معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہوں، مسجد میں ساتھ نماز پڑھنے والے جماعتی احباب کے ساتھ ہوں، جہاں بھی ہم ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم اپنا ایمان کامل بنانا چاہتے ہیں تو پھر کیا یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جو رویہ، جو سلوک، جو انداز میں اپنی ذات کے لیے کیا جانا پسند کرتا ہوں، میں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کروں اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک اور وہی معاملہ کروں۔ یہ حدیث کتنی عظیم حدیث ہے۔ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ۔ سنن ابی داؤد حدیث کی مشہور کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں انہو من الاحادیث علیہا مدار الاسلام، یہ حدیث ان چند احادیث میں سے ایک ہے جن چند احادیث پر اسلام کا مدار اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اتنی عظیم یہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیادی احادیث میں سے یہ ایک اہم ترین بنیاد ہے جس سے مسلمانوں کا ایک بہترین اور صالح معاشرہ تشکیل پائے گا، یہ ایسی حدیث ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کس قدر اس حدیث کو اختیار کرتے ہیں، کس قدر اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری صبحیں، ہماری شامیں کس قدر اس حدیث کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اصول اپنی ایک اور حدیث میں بیان فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اتحب الجنہ، کیا آپ جنت کو پسند کرتے ہو، جنت کو چاہتے ہو؟ ہم میں سے ہر ایک سے اگر یہ سوال کیا جائے تو ہمارا جواب یہی ہے جی ہاں، ہم جنت سے محبت کرتے ہیں، جنت کو چاہتے ہیں، جنت پسند کرتے ہیں۔ صحابی نے بھی یہ جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یاد رکھو فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِكَ، یہ اصول یاد رکھو، اگر جنت چاہتے ہو تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ رویہ، وہ سلوک اور انداز پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، اپنے ہر مسلمان کے لیے وہ پسند کرو۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ معاشرے کا ہر فرد مجھے عزت دے، کوئی فرد بھی معاشرے کا مجھے بے عزتی نہ کرے، مجھے برے لقب سے نہ پکارے، میری غیبت نہ کرے، مجھ پر کوئی تہمت نہ لگائے، کوئی الزام تراشی نہ کرے، کوئی میرے مال پر، میری بچوں پر، میرے گھر پر، میری ذات پر بری نظر نہ رکھے۔ یہ سب معاملات ہم کس کے لیے پسند کرتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے۔ فرمایا یہی سب معاملات جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو۔
جب ایک مسلمان دل سے جو اپنے لیے سلوک پسند کرتا ہے اپنے سب مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرنا لگ جائے تو پھر وہ کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرے گا، کسی مسلمان پر تہمت نہیں لگائے گا، کسی مسلمان سے جھوٹ نہیں بولے گا، کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے، کوئی مجھ سے فراڈ نہ کرے، کوئی مجھ سے میرا مال نہ چھین جائے، کوئی میری عزت آبرو میرے گھر پر میرے مال پر بری نظر نہ رکھے، تو پھر میں بھی سب کے لیے یہ پسند کروں اور سب کے ساتھ وہی سلوک کروں، وہی رویہ رکھوں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اور اگر سارے مسلمان یہ رویہ اختیار کر لیں کہ جو جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے اور وہی اختیار کریں گے، تو پھر ایک بہترین نیک صالح محبتوں بھرا معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا، کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں کرے گا، کوئی کسی پر تعویذ نہیں کروائے گا، کوئی کسی پر کالا جادو نہیں کروائے گا، کوئی کسی سے فراڈ نہیں کرے گا، کوئی کسی سے دھوکہ نہیں دے گا، ہر ایک کے لیے اپنے بھائی کے لیے محبت ہی ہوگی، ہر ایک کے دل میں یہ صالح معاشرہ پیدا ہوگا اس حدیث پر عمل کرنے سے۔ اسی لیے امام ابو داؤد نے فرمایا علیہ مدار الاسلام، اسلام کی بنیادی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنۃ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اسے کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، جو بندہ بھی یہ پسند کرتا ہے اس کو چاہیے وَلْتَأْتِ مَنِيَّتُهُ، موت کے آنے تک دو کام کرے، موت کے آنے تک دو کام کرے اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے اور کل قیامت کے دن جنت کا داخلہ مل جائے۔ دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا وَلْتَأْتِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نمبر ایک کام یہ ہے کہ موت تک اللہ پر سچا ایمان رکھے اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان رکھے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ ایمان اپنے دل میں پیدا کرے جو ایمان اللہ نے قرآن میں لانے کا حکم دیا ہے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا ہے، ویسا ایمان اللہ پر رکھے۔ وہ ایمان کیا ہے کہ ہماری عبادت کے لائق کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، ہماری ہر عبادت کا لائق وہ ایک اللہ ہے، ہماری پکار ہماری دعا اس کا لائق وہ ایک اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو رازق ہے، وہی اللہ مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی سب کو اولاد دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی خوشیاں عطا کرنے والا ہے، وہی بسا اوقات بندوں کو آزمائشوں میں ڈالنے والا ہے، ان آزمائشوں کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے، وہ ایک اللہ ہے۔ اس پر ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے کا حکم دیا ہے۔ ایک کام یہ کرے کہ اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر یقین کرے، ایک کام یہ ایمان ہو گیا۔ دوسرا کام یہ ہے، فرمایا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، ایسا رویہ اختیار کرے جو رویہ اپنے ساتھ کیا جانا اسے پسند ہو۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں فلاں نے مجھے شادی پر نہیں بلایا، فلاں نے مجھے عزت نہیں دی، فلاں نے مجھے اپنے گھر نہیں بلایا، فلاں نے مجھے چائے نہیں پلائی، فلاں نے مجھے صلاح نہیں کی، فلاں نے مجھے بٹھایا نہیں، فلاں نے مجھے میری عزت نہیں کی۔ اگر ہم یہ سب اپنے لیے چاہتے ہیں تو جب ہمارا موقع آئے، ہماری خوشی آئے، ہم بھی اس کو دعوت دیں، ہم بھی اس کو بلائیں، ہم بھی اس کو عزت دیں۔ کیوں؟ فرمایا جو سلوک اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے، تم بھی تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک کرو۔ آج ہمارا سلوک کیا ہے؟ آج ہمارا سلوک یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر کریں گے، وہ میری مدد کرے گا تو میں کروں گا،
وہ اچھا چلے گا تو میں اچھا چلوں گا، وہ عزت دے گا تو میں عزت دوں گا، اگر وہ برا کرے گا تو ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ آج ہمارا رویہ یہ ہے۔ فرمایا نہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جماعتی احباب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، سب کے ساتھ وہ رویہ، وہ سلوک، وہ انداز، وہ طریقہ اختیار کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو موت تمہاری اس حال میں آئے کہ تمہارا ایک تو اللہ یوم آخرت پر ایمان ہو، اور پوری زندگی تمہارا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک ہو جو سلوک تم اپنے بارے میں پسند کرتے ہو۔ اگر یہ دو کام کر لو گے، موت تک کرتے رہو گے، تو جہنم سے بچا لیے جاؤ گے اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں اس حدیث کو، اس اصول کو، اس قاعدے کو ہم کس قدر اپناتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیگر احادیث میں بھی اسی اصول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تھوڑا غور کرنے سے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک جہادی سفر پر ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہادی سفر پر ہیں، کفار کو، مشرکین کو قتل کرتے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر وہاں سے گزرتا ہے اور مسلمانوں کو دیکھ کر سلام کرتا ہے۔ سلام کیا اس نے۔ ان مسلمانوں نے، ان صحابہ کرام نے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، زیادہ تربیت یافتہ نہیں تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بندہ ہم نے تو پہلے کبھی اس کو نہیں دیکھا، ضرور یہ کافر ہے، اپنی جان اور مال بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے، اور حکم ہے یہ کافر ہے، لہذا اسے قتل کر دو۔ انہوں نے اس چرواہے کو قتل کر دیا، اس کی بکریاں مال غنیمت کے طور پر حاصل کر لی، خوشی ہو گئی، ہمیں مال غنیمت مل گیا۔ اللہ اکبر۔ واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو جہاد کا، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام کہے اسے یہ نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں ہے، ہم تو تجھے جانتے نہیں ہیں، لست مؤمنا، تو مؤمن نہیں ہے، کسی کو ایسے نہ کہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم دنیا کے سامان اور دنیا کی یہ مال و دولت چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں تمہارے پاس۔ آخر میں پھر فرمایا، اس اصول کی طرف نشاندہی کی، جو اصول میں نے بتایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ پسند کرو۔ اللہ نے اس اصول کی طرف نشاندہی کی، فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم۔ وہ بیچارہ نیا مسلمان تھا، تم نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا اور مار دیا تم نے اس پہ بدگمانی کر کے۔ یاد کرو وہ وقت، ایک وقت تھا تم بھی ایسے تھے، جس دن تم نے اسلام قبول کیا تھا اس دن تمہارے اسلام کا بھی کسی کو پتا نہیں تھا۔ اس وقت کو یاد کرو، جو سلوک آج تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جاتا؟ جس دن تم اسلام قبول کر چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، تمہیں پیغمبر کے کچھ صحابہ مل کر قتل کر دیتے، تمہارا مال غنیمت سمجھ کر چھین لیتے، کیا تم اپنے لیے یہ پسند کرتے تھے رویہ؟ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی پہلے تھے کہ تمہارے اسلام کا کسی کو پتہ نہیں تھا، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہارا اسلام لوگوں میں معروف ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ بھی مسلمان ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، تم تو بچ گئے لیکن تم نے اس چرواہے کو مار دیا۔ یاد رکھو فتبینوا، آگے کے لیے حکم یہ ہے آئندہ تحقیق کر لیا کرو۔ دو مرتبہ کہا، شروع میں بھی کہا تحقیق کر لیا کرو، آخر میں پھر کہا کہ تحقیق کر لیا کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی
نہ کیا کرو۔ آج ہم سوچیں ہمارے معاشرے کی اکثر جو ہماری دشمنیاں، ہماری عداوتیں، آپس میں نفرتیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ بدگمانی۔ بدگمانی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی کہیں سے گزر گیا، ہم بس شیطان ہمیں وساوس ڈالتا ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی، اچھا ہو سکتا ہے اس نے اس لیے کہی ہو، نہیں اس لیے کہی ہو، اچھا یہ میرے ساتھ مخالفت کرتا ہے، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اچھا اس لیے کہی ہوگی۔ اب بڑی بڑی عمارتیں ہم بدگمانیوں پر عمارتیں بناتے ہیں اور پھر ان عمارتوں کو، دشمنیوں کی ان عمارتوں کو کھڑا کرتے ہیں، پھر اس کو کیا اپنا بدلہ لینے کے لیے اس پر فائر کرتے ہیں، اس کو مارنا ہے، اس سے دشمنی کرنی ہے، اب میں بھی اس کے خلاف سازشیں کروں گا، اچھا اس نے اس لیے بات کہی ہے مجھے ذلیل کرے تاکہ، حالانکہ اس مسلمان بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا اور کیا کیا، ہم اس پر بدگمانیاں۔ اب ہم یہاں اسی اصول کو سوچیں کہ ہماری کسی بات پر، ہماری کسی حرکت پر اگر کوئی مسلمان ہمارے بارے میں وہ بدگمانی ذہن میں رکھے، دماغ میں رکھے، دل میں رکھے اور دشمنی پالے تو ہمیں تو برا لگے گا۔ اپنے لیے تو ہم بدگمانی پسند نہیں کرتے کہ ہماری بات کا کوئی الٹا مفہوم لے، ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر حرکت، ہر بات کا ہم الٹا مفہوم لیں گے، اس پر کیا ہے سوچیں گے، اور شیطان کی مدد سے کیا ہے مزید بدگمانیاں پالیں گے اور دشمنیاں اور عداوتیں دل میں پالیں گے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ رویہ، وہ انداز، وہ سلوک، وہ طریقہ، وہ سلیقہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مسلمان بھائیوں کے لیے نہ پسند کر لے اور اختیار نہ کر لے۔ یہ لازمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اس میں بھی اسی اصول کی طرف اشارہ کیا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحلبن احد ماشیۃ امرئ بغیر اذنہ، فرمایا تم میں سے کوئی ایک کسی اپنے مسلمان بھائی کے جانور کا دودھ نہ نکالے اس کی اجازت کے بغیر۔ ہمارے دیہاتوں میں، گوٹھوں میں کیا ہوتا ہے، کسی کی بکری کھڑی ہے، کسی کی گائے کھڑی ہے، بندہ ہے نہیں مالک، کیا کہتے ہیں چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے، ادا ہن بکری بیٹھی ہے، ہنما کھیر کٹی ہاں پانچو دوست ہے کٹی کھیر، اس میں سے دودھ نکال لیا، کسی کی بکری سے، کسی کی گائے سے، کسی کی بھینس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کے پاس جانور رکھنے والوں کے پاس جانور ہوتے تھے اور لوگ دوستی میں، رشتہ داری میں، بے تکلفی میں بغیر اجازت کے دودھ نکال لیا کرتے تھے۔ فرمایا کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے جانور کا بغیر اجازت دودھ نہ نکالے۔ پھر اللہ کے رسول نے اسی اصول کی طرف اشارہ کیا حدیث میں، آگے آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تمہارے گھر کے اوپر جو تم نے اسٹور بنایا ہوا ہے جس میں تم اپنا اناج اسٹاک کرتے ہو، جیسے ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں جو ہے اپنا کڑک جمع کرنے کے لائے جو ہے گندم اسٹاک کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اسٹور بھی بنائے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں بالٹیاں بڑی ہیں، ٹن بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں ٹین کے جو ہے اپنا، اس کے اندر جو ہے گندم جمع ہو رہی ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی ایک پسند کر رہا ہے تمہارے اسٹور کا تالا کوئی توڑے، تمہاری اجازت کے بغیر دروازہ کھولے اور اس میں سے تمہاری خوراک میں سے بغیر اجازت کے کوئی کچھ نکال لے، کیا تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ فرمایا اسی طرح جس طرح تم اپنی خوراک بغیر اجازت کے نکالنا پسند نہیں کرتے، بالکل اسی طرح یہ جو ہمارے بھائی مسلمان ہیں جن کے جانور ہیں، جو جانور پالتے ہیں، ان جانوروں کے تھنوں میں ان بیچاروں کی، ان کے بچوں کی خوراک ہے، ان کا گزارا انہی جانوروں کے دودھ پر ہے۔
تم جب دل چاہتا ہے آتے ہو، کسی کے جانور کا دودھ نکال کر بغیر اجازت کے چلے جاتے ہو، جب تم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے اسٹور کا تالا توڑ کر بغیر اجازت کوئی وہاں سے تھوڑی سی گندم نکال لے تو کتنا غصہ کرتے ہو۔ لہذا پھر آخر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یحلبن احد ماشیۃ امرئ بغیر اذنہ، آئندہ کوئی بھی کسی کی اجازت کے بغیر اس کی جانور کا دودھ نہ نکالے۔ سبق کیا ملا؟ کہ جو سلوک اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک کیوں کرتے؟ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک دکاندار ہے، اس کا رویہ دیکھیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، وہ تاڑ میں لگا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ یہ جو گاہک آیا ہے نا، یہ بیچارہ بالکل سادہ ہے، اس کا کوئی حال نہیں ہے، اس کو 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کر ڈبل قیمت وصول کروں، ڈبل قیمت وصول کروں۔ یہ جو گاہک آیا ہے بیچارہ مجبور ہے، مجبور ہے، یہ ایک ہی دکان اس محلے میں ہے، دوسری دکان اس سامان کی جو یہ خریدنے آیا ہے وہ آدھا گھنٹہ سفر کرنا پڑے گا اس کو، یہ کہاں جائے گا، میرے سے ہی لے گا۔ قیمت 50 روپے بڑھا دی، 100 روپے بڑھا دی۔ اچھا، یہ رویہ یہ اس نے اختیار کیا، اب یہ بھی کہیں جاتا ہے گاہک بن کر کسی اور دکان والے کے پاس، اگر یہی سلوک اس کے ساتھ اختیار کیا جائے، کوئی دکاندار ہے کسی چیز سامان کے بارے میں ایسا بھی تو ہوگا نا، اس کو علم نہ ہو کہ کون سی اصلی کون سی نکلی، اس کو کوئی نکلی مال دے کر، جعلی مال دے کر، 2 نمبر مال دے کر 1 نمبر کہہ کر ڈبل قیمت وصول کر لے، کیا اس کو پسند ہوگی یہ بات؟ جب ہم سوچتے ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا، اور جب پتا چل جائے کہ کسی نے 2 نمبر مال مجھے 1 نمبر کہہ کر فروخت کر دیا ہے، یہ تو بڑا جھوٹا ہے، بڑا بے ایمان ہے، اس کو گالیاں دیں گے، اس کو سال بھر اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے، ہر محفل میں ہر دوست کو بتائیں گے بابا یہ بڑو ٹھگ تھئی بابا انوٹ نہ ون جا، ہاں اس کے بارے میں باتیں کرتے رہیں گے۔ لیکن جب یہی حاجی صاحب اپنی دکان پر آ کر بیٹھتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال نہیں کرتے۔ مجبوری میں کوئی آیا ہے، اس کو بھی کیا ہے، چونا لگانا، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، کسی کو اصلی کہہ کر نکلی مال دے دینا ہے، 2 نمبر مال دے دینا، بیکار اور 3rd کلاس کمپنی جو بالکل جس کا سستا مال ہے یہ کہہ کر بیچ دیتے ہیں ہمارے دکاندار۔ نہ بھائی، یہ کمپنی بھی بڑی اچھی ہے، بڑی نئی آئی ہے لیکن بہت اچھی کمپنی ہے، آپ اس کمپنی کو چھوڑو، اس کو لے جاؤ، اس کمپنی کا مال لے جاؤ۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کمپنی کے مال میں کمیشن زیادہ مل رہا ہے، فائدہ نفع زیادہ مل رہا ہے، لہذا ہم اس کو کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، یہ والی چھوڑو، یہ والی لے جاؤ، یہ اچھی کمپنی کا مال ہے، یہ تم لے جاؤ۔ اور اگر کل کو ہمارے ساتھ ایسا کر دیا جائے اور خرید کے ہم گھر آئیں، کوئی کہے یار یہ تو بیکار صفا چیز لے کر آ گئے ہو، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو بیکار کمپنی کا مال ہے، یہ تو 2 نمبر مال ہے، پھر ہم اس دکاندار کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ سارا دن دکان پر ہم خود بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند نہ کرو۔ جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے، سلوک، رویہ، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ ان سے کیسے جھوٹ بولتے ہو؟ ان کو کیسے دھوکہ دیتے ہو؟ ان کا مال کیسے لوٹتے ہو جبکہ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے؟ مانا ایمان میں کیا ہے؟ کمی ہے، ایمان ناقص ہے، ایمان ادھورا ہے، ایمان کمزور ہے۔ اور جو بندہ ان معاملات میں جتنا زیادہ مسلمانوں کو نقصان دیتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ کم تر ہے، کامل ہونے میں بڑی دیر لگے گی۔ ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ جہنم سے بچا لیے جاؤ اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ تو اپنے مسلمان بھائیوں سے وہ سلوک، رویہ، انداز اور طریقہ اور سلیقہ اختیار کرو جو اپنی ذات کے لیے اختیار کیا جانا پسند کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دکاندار سے بات آئی، شروع میں جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ مطففین کی ابتدائی آیتیں
قرآن کریم کا آخری پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، وہ آدمی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ایسے بندے کی بربادی میں اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے کہ یہ ہلاک ہو گئے۔ کون؟ مطففین، زیادتی کرنے والے۔ یہ کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ ہیں جب لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر تول کر لیتے ہیں، یستوفون، تو اپنا حق پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، کبھی دودھ والے کے پاس جاتے ہیں، بھائی کتنا لیٹر؟ 180 روپے لیٹر ہو گیا حیدرآباد میں، تو جب ہم اس کو 180 روپے دیتے ہیں، جب وہ ہمیں دودھ ڈال کر دے رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ برتن میں سے کتنا تھیلی میں جا رہا ہے، کتنا واپس اس کے برتن میں گر رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اور ڈالو، تھوڑا سا اور ڈالو، میں نے پورے لیٹر کے پیسے دیے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے لیے جب لیتے ہیں ناپ تول کر، یستوفون، پورا لیتے ہیں اپنا حق، لیکن یہی لوگ ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دوسرے مسلمانوں کو اپنی دکان پر بیٹھ کر ناپ کر تول کر دیتے ہیں، یکسرون، تو کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور ہم سوچ رہے ہیں میں نے 1 کلو کے پیسے لے کر 900 گرام دے دیا، خوش ہو رہے ہیں کہ ہم شاید کامیاب ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہلاک اور برباد ہو گئے یہ لوگ جو اپنا حق تو پورا لیتے ہیں، اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں کہ مجھے پورا حق دیا جائے، جتنے پیسے دیے اتنی کی پوری مجھے چیز دی جائے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ پسند نہیں کر رہے جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں۔ اپنے لیے چاہتے ہیں کوئی میرے ساتھ ناپ تول میں کمی نہ کرے، اور خود ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ یہ کیسا انداز ہے؟ فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں آخرت میں اٹھائے جانے پر یقین نہیں ہے؟ لیوم عظیم، جس بڑے عظیم دن کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن پوری انسانیت رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑی ہوگی۔ کیا ان کو ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کل کو یہ جو میں نے 50 تولہ 100 تولہ جو یہ کم کیا ہے، 100 گرام میں نے جو کم کیا ہے، 50 گرام جو کم کیا ہے، اس کا مجھے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے؟ کیا ان کو اس پر ایمان ہی نہیں ہے؟ کیا مسلمان ہی نہیں ہے؟ اللہ یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے ان کا؟ یہ کیسے کمی کر لیتے ہیں؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن رب العالمین کے سامنے پوری انسانیت کھڑی ہوگی، یہ بندہ کیسے حساب دے گا جو صبح دکان کھولتا ہے، شام تک اس کا ہر گاہک کے ساتھ یہی کام ہے، ہر ایک کے ساتھ یہی کام ہے، دیکھتا رہتا ہے کسی کی نظر تھوڑا ادھر ہو، تھوڑا سا کمی کر لو وزن میں، اسی چکر میں رہتا ہے، بےایمانیاں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، ملاوٹ، اسی چکر میں رہتا ہے۔ کیا اسے یہ بات یقین نہیں کہ یوم اس دن کھڑا ہوا جائے گا، رب العالمین کے سامنے حساب دینا پڑے گا؟ یہاں اس اصول کو ہی واضح کیا گیا کہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں یستوفون کہ پورا پورا لیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ یہی اصول ہماری گھریلو زندگی میں بھی لاگو ہوگا، ہماری گھریلو زندگی میں بھی یہی اصول لاگو ہوگا۔ خاوند کی بیوی سے نہیں بنتی، بیوی کی خاوند سے نہیں بنتی۔ کیا وجہ ہے؟ ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ میرا حق، میرے حقوق پورے ادا کیے جائیں، باقی میں ادا کروں یا نہیں کروں۔ خاوند چاہتا ہے یہ میری بیوی ہے، میرا اس پر حق ہے، میری اطاعت کرے، فرما برداری کرے، کھانا بنا کر دے، کپڑے دھو کر دے، ہر کام میرا کرے، مجھے خوش کرے، مجھے راضی کرے، ہر میرا کہنا مانے۔ لیکن جب بیوی کے حقوق کی بات آتی ہے تو پھر خاوند نہ اسے عزت دیتا ہے، صبح شام گالیاں دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اور دل یہ ہے کہ میرے حق سارے ادا کیے جائیں، میں ادا کروں یا نہیں۔
مستورات بھی بیٹھی ہیں، بیویاں، ان کا بھی یہی ہے کہ یہ میرا خاوند ہے، میں اس کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہوں، اس کا فرض ہے مجھے اچھا کھلائے پلائے، اچھے کپڑے لے کر دے، ہر مہینے لے کر دے، گھمانے چلے، مجھے پھرائے گھمائے، یہ میری ڈیمانڈ پوری کرے۔ باقی جب وہ آئے تو میں اس کے حقوق ادا نہ کروں، منہ بنا کر بیٹھی رہوں، ہر وقت جو ہے اس کو تنگ کروں، ہر وقت اس کے حقوق ادا نہ کروں، اس کا کہنا نہ مانوں، اطاعت نہ کروں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند نہیں کر رہا۔ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ میرے سارے حقوق ادا کیے جائیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ ایک اور مثال گھریلو ہمارے گھر کے اندر، ہر گھر کی کہانی ہے ساس بہو کا جھگڑا۔ ساس بہو کا جھگڑا ہر گھر کی کہانی ہے۔ یہ ہماری محترمہ بزرگ ہیں، ساس ہیں، اماں ہیں، دولہے کی ماں ہیں۔ اب یہ کیا پسند کرتی ہے اپنے لیے اور دوسرے کے لیے کیا؟ اپنے لیے کیا پسند کرتی ہے کہ میری جو بیٹی ہے اس کی جو شادی ہو، وہ جب سسرال میں جائے اس کو سب عزت دیں، اس کو سب سلام کریں، اس سے اتنا کام نہ کروائیں، جھاڑو پوچھا نہ کروائیں، برتن نہ دھلوائیں، سارا گھر کا کام میری بچی پر نہ ڈالیں۔ یہی رونا ہے سارا، ہر ماں کا یہی رونا ہے کہ میری بیٹی مجھے دیے سا ویلا ہے دا سب جو ڈی ان کا پوریو کرائیں تا۔ ہاں، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہر ماں کیا چاہتی ہے کہ میری بیٹی سکھ میں رہے، اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرتی ہے۔ لیکن جیسے ہی بیٹے کی شادی کرائی، بہو گھر میں آئی، یہی ماں تبدیل اپنے بیٹے کو کیا کہتی ہے؟ سارا دن اس کے نیچے لگا رہتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کا غلام بن گیا ہے، جورو کا غلام بن گیا ہے۔ بہنیں بھی یہی تانا دیتی ہیں، بھائی بھی یہی تانا دے رہے ہیں۔ بھائی تو بیچارہ شادی کر کے پھنس گیا ہے، اب اس کو تانے ہیں، اس کا غلام نہیں بن، اس کو کہنا لے جا، اس کے لیے کچھ لے کر نہ آ، جو پکا ہے وہی کھلا دے اس کو۔ لیکن اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ اس کو مرغیاں کھلائی جائیں، اس کو تکا بوٹیاں کھلائی جائیں، اس کو گھمایا جائے، پھرایا جائے، اس کو مزے کرائے جائیں، اس سے کام کاج نہ کروایا جائے، اور ادھر اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کر رہے ہیں، جبکہ اپنے مسلمان جو بہن ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں آئی ہے، اس کی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنوں کو چھوڑ کر آئی ہے، تیرے بیٹے کی خاطر آئی ہے۔ اب یہی بیٹا اگر اس کے نخرے نہیں اٹھائے گا، اس کی ڈیمانڈیں پوری نہیں کرے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، تو کون ادا کرے گا؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر میں یہی رونا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے۔ لیکن اگر ساری مسلمان مستورات میری مائیں بہنیں اس اصول کو یاد رکھیں، جیسا ہم عزت، سلوک، رویہ، محبت، پیار اپنی بیٹی کے لیے سسرال میں چاہتے ہیں، تو دوسروں کی بیٹی جو آئی ہے اس کو بھی ہم عزت پیار دیں، اپنی بیٹی بنا کر رکھیں۔ دوسری طرف ہر بہن جو بہو بن کر آتی ہے، دلہن بن کر آتی ہے، اس کا بھی یہی حال ہے۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ ہمارے جو بھائی ہے نا، ان کی جو بیوی ہماری بھابھی ہے نا، ہمارا بھائی بیوی کا غلام نہ بنے، ماں باپ کا کہنا مانے، پیسے ماں باپ کو لا کر دے، کھانا پینا ماں باپ کو لا کر دے، ہم بہنوں کو کھلائے، بھابھی کو کچھ نہ دے، بھابھی کی کوئی بات نہ مانے، اس کو تانے دیں گے، تو بھابھی کا غلام بن گیا ہے۔ لیکن جب یہی بیٹی خود بہو بن کر جاتی ہے گھر میں، وہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، میرے حقوق ادا کرے، مجھے خوش کرے، مجھے کھلائے پلائے، گھمائے پھرائے، کراچی تک لے جائے، سی وی یو گھمائے، سب کام کرے، لیکن میرا بھائی اسے کہیں نہ لے جائے، میرا بھائی اسے بس برتن دھلوائے، جھاڑو پوچھا کروائے اور یہ کام کروائے، اور اسے کہیں۔ ارے میری بہن جو اپنے لیے پسند کرتی ہے، بیچاری اس بھابھی کے لیے بھی پسند کر، وہ بھی تیری مسلمان بہن ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی تم میں سے کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ پسند نہ کر لے، اپنی مسلمان بہنوں کے لیے وہ پسند نہ کر لے۔ بہنوں کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا
کہ جو اپنی مسلمان بہنوں کے لیے جب تک وہ پسند نہ کریں عزت، اچھا سلوک، بہترین کھانا پینا، جو اچھا رویہ جو اپنے لیے چاہتی ہیں کہ میرا خاوند میرے ساتھ رکھے، تو وہی اپنی بھابھی کے لیے بھی پسند کریں جو ان کی مسلمان بہن ہے۔ آخری مثال ایک دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اسی کی روشنی میں ہمارے معاشرے پر ہم نظر ڈالیں۔ مشہور حدیث ہے، مسند احمد کی، آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہے، ایک نوجوان آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری شریعت پر عمل کروں گا، سب گناہوں سے بچوں گا، صرف ایک گناہ کی مجھے اجازت دے دیں، وہ ہے زنا اور بدکاری۔ صحابہ اکرام جو آس پاس بیٹھے تھے فوراً کھڑے ہوئے، کیسی بات کر رہا ہے اللہ کے رسول سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کروایا، میں ٹھہر جاؤ۔ اس نوجوان سے کہا قریب آ جاؤ، میرے قریب آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی اصول یاد کروایا جو اس حدیث میں مذکور ہے۔ کیا؟ کہ جو سلوک، رویہ، انداز اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ سلوک، رویہ نہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو، نہ ان کے ساتھ اختیار کرو۔ فرمایا تم برائی اور بدکاری کا ارادہ کرتے ہو، پہلے یہ بات بتاؤ کیا یہ عمل جو تم کسی عورت کے ساتھ کرو گے اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، قطعاً نہیں، اپنی ماں کے لیے بالکل پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اپنی بہن کے لیے؟ کہا نہیں۔ اپنی بیٹی کے لیے؟ نہیں۔ اپنی پھوپھی کے لیے؟ اپنی خالہ کے لیے؟ کہا نہیں نہیں نہیں۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب تم اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی پھوپھی خالہ اور اپنے گھر کی عزتوں کے لیے یہ سلوک پسند نہیں کرتے، تو تم بھی جب جس کے ساتھ برائی کرو گے وہ بھی کسی مسلمان کی ماں ہوگی، کسی مسلمان کی بہن ہوگی، کسی مسلمان کی بیٹی ہوگی، کسی مسلمان کی پھوپھی یا خالہ ہوگی، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے گھر کی عورتوں کے لیے وہ سلوک کیوں پسند کرتے ہو جو تم اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتے؟ اس بچے کو، اس نوجوان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر تھپڑ مارا، فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کو پاک دامنی نصیب فرما، اس کے دل کو پاک فرما، اس کی شرمگاہ کی اس کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا دی اس کو اور وہ چل دیا آگے۔ اس نے اس اصول سے کیسا سبق حاصل کیا؟ راوی حدیث کہتے ہیں ہم نے اس نوجوان کو پوری زندگی دیکھا، اس کے بعد جب راستے پر چلتا تھا لا یلتفت یمینا ولا شمالا، دائیں بائیں نہیں جھانکتا تھا راستے پر۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے، راستے پر چلتے ہوئے ادھر جھانک رہے ہیں، کون عورت جا رہی ہے، ادھر جھانک رہے ہیں، ادھر جھانک رہے ہیں، یہ ہماری آنکھیں نہیں رکتی۔ فرمایا اس نوجوان نے ایسا سبق سیکھا کہ جو میں اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ بری نظر میں کسی اور مسلمان کے گھر کی عورتوں پر بھی نہیں ڈالوں گا۔ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، نوجوان خوش ہو رہا ہے، پیکج کروا کر رات کو 2-2 3-3 گھنٹے چھپ کر بسترے میں باتیں کر رہا ہے۔ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ خوش ہوتا ہے، صبح اپنے دوستوں کو بتاتا ہے میں نے 2 لڑکیاں پھنسائی ہوئی ہیں، میں نے 3 پھنسائی ہوئی ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، میرا اس سے چکر چل رہا ہے، میں نے اس کو ملنے کے لیے بلایا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہی مسلمان اس کو بتا دیا جائے کہ بابا جس کمرے میں ایک میں بیٹھ کر تو بات کر رہا تھا، لیکن اپنے ہی گھر میں تیرے برابر والے کمرے میں تیری بہن سے بھی کوئی بات کر رہا تھا، اور اگر یہ اس کو پتا چل جائے، یہ اس کو پتا چل جائے تو غیرت جاگ جاتی ہے۔ کون ہے
جو میری بہن سے بات کرے گا میں اسے مار دوں گا، قتل کر دوں گا، بلوچا ہوں، میں بلوچ ہوں اور میں ایسا کر دوں گا، یہ کر دوں گا، بہن کو بھی قتل کر دوں گا، اس کو بھی قتل کر دوں گا۔ یہاں تیری غیرت جاگ گئی، کسی دوسرے کی بہن بیٹی پر تیری غیرت نہیں جاگتی ہیں؟ اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ میری بہن بیٹی سب محفوظ رہیں، ان سے کوئی بات کیا بری نظر بھی کوئی نہ ڈالے، کوئی سوچے بھی نہیں میری بہن کے بارے میں، اور خود خوش ہو رہا ہے دوسرے مسلمان بھائی کی بہن بیٹی کی عزت تجھے کوئی عزت نہیں لگتی، ان کی عزتوں کو تو لوگوں میں نیلام کر رہا ہے اور مشہور کر رہا ہے کہ یہ جو گھر ہے نا یہاں جو لڑکی رہتی ہے ان گھر والوں کو، ان مسلمان بھائیوں کو بدنام کر رہا ہے، ان کی بہن بیٹی کی عزت خاک میں ملا رہا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا پسند کر رہے ہو؟ یہ ہمارے سارے نوجوانوں کی زندگی آج اسی پہ جا رہی ہے، اسی پہ جا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بات کرتی ہے، وہ ایسا کرتی ہے۔ ذرا سوچو، تھوڑا سا رات کو اٹھ کر برابر والے کمرے میں بھی دیکھ لیا کرو کہ بہن تو کسی سے بات نہیں کر رہی۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس مکافات عمل کا بھی کیا ہے؟ قانون ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بدلہ دیتا ہے، جو کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ بدسلوکی کرتا ہے اور اس کی عزت کیا ہے؟ خاک میں ملاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں اس کی اپنی بہن بیٹی میں۔ اس لیے یاد رکھیں، اس نوجوان نے سبق سیکھ لیا، کیا اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن بیٹی کے لیے، اپنی پھوپھی اور خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ جب نہیں پسند کرتے تو پھر آج سے توبہ کر لو کہ میں کبھی کسی غیر محرم سے تعلق نہیں رکھوں گا، کسی غیر محرم سے بات نہیں کروں گا، کسی کا نمبر اپنی موبائل میں سیو نہیں کروں گا، کسی بہن بیٹی کو، کسی کی اور کی غیر محرم کسی مسلمان کو میں کیا ہے اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل نہیں کروں گا۔ یہ سارے شیطانی وساوس ہیں۔ ایمان کمزور اور کم سے کم ہوتا چلا گیا، اسی لیے ہمارے معاملات اور ہماری معاشی معاملات، ہمارے گھریلو معاملات، یہ سب بدسکونی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مہنگائی، یہ فتنے، یہ بد امنی، یہ ہر طرف بھوک اور اس طرح کے حالات، یہ ہمارے اپنے ایمان کی کمزوریوں اور ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، یہ سمندر اور خشکی میں زمین پر جو بھی فساد دیکھتے ہو، بد امنی دیکھتے ہو، تنگی دیکھتے ہو، تکلیف دیکھتے ہو، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہے۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث کو یاد کر لیں، اپنی پوری زندگی میں اس کو عمل اختیار کریں۔ میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، آپ یہ کام کریں کہ اکیلے میں رات کو بستر پر لیٹ کر یہ سوچیں کہ یہ اصول کہاں کہاں تک نافذ ہوگا۔ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں، ہماری زبان کے ہر قول پر، ہمارے اعضاء کی ہر حرکت پر حرکت کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ کہیں میری اس حرکت سے جو میں کر رہا ہوں، اگر یہی معاملہ میرے ساتھ کیا جائے مجھے اچھا لگے گا یا نہیں۔ جو زبان سے بات نکال رہا ہوں سوچوں کہ اگر یہی بات کوئی مجھے کہے تو مجھے اچھی لگے گی یا بری لگے گی۔ اگر اپنے لیے وہ بات، وہ قول اور وہ فعل پسند نہیں کرتے تو اپنے ہم مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہ بات اور وہ رویہ، وہ سلوک، وہ فعل ہم پسند نہ کریں اور اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے تمام اصولوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں آنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر ساری زندگی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ جو ساتھی بیمار ہیں مسلمان، اللہ تبارک و تعالی سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہمارے ساتھی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیچارے مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب اپنے غیب کے خزانے سے بنائے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق حلال کشادہ نصیب فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نرینہ اولاد نصیب فرمائے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی
کسی تکلیف میں کسی ظلم کے شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اپنی غیب سے مدد فرمائے اور ان سب کو ہر قسم کے ظلم اور پریشانی اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ دنیا آخرت کی اللہ تعالیٰ خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ یہ جو مہنگائی کا عذاب ہم پر آ گیا ہے، یا اللہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں، گناہ گار ہیں لیکن ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے، یا رب العالمین اپنے غیب کی خزانوں سے ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کی اور ہماری مدد فرما، اس مہنگائی کا خاتمہ فرما، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کو برکتوں سے نواز دے، یا رب العالمین ہمیں پوری زندگی قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین موت کے وقت کلمے کی موت ہمیں نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، یا رب العالمین قبر اور حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہمیں نصیب فرما، یا رب العالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، یا رب العالمین پل صراط پر کامیابی نصیب فرما، یا رب العالمین تیری جنتیں بہت ہیں لیکن ہم سب گناہ گار ہونے کے باوجود تجھ سے تیری سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، یا رب العالمین جو ہمارے بزرگ عقیدہ توحید پر فوت ہو گئے ہیں، خواتین ہوں مرد حضرات ہوں، یا رب العالمین ان سب کے لیے آسانیاں فرما، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، قبروں کو نور سے بھر دے، یا رب العالمین دنیا آخرت کا خیر اور بھلائی ہمیں نصیب فرما دے، دنیا آخرت کی ہر تکلیف اور پریشانی سے ہمیں محفوظ فرما لے، وما علینا الا البلاغ۔